الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وملجانا ومأوانا محمد أول العابدين وأول المسلمين وأول المؤمنين وأول الموجودين وأول الساجدين وأول المخلوقين نور الله المبين رحمة الله للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد میں بغیر کسی موضوع کے تعارف اور انٹروڈکشن کے جو ٹاپک میں نے آج کے لیے سلیکٹ کیا اسے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ٹائم کم ہے اس لیے فل اٹینشن سے پوری توجہ سے میرا میسج سنیں اور اس میسج کو ذہن نشین کریں اور آگے اس میسج کو کنوے کریں. یہ کیا ہے بولیے؟ دل. کیا؟ ٹھیک ہے. دل دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک دل گلستان، بوستان، باغ، گارڈن، اور ایک دل قبرستان. بولیے کیا؟ القلب الذی کالقبر، the heart which is like grave. Number 2, القلب الذی لیس کالقبر، the heart which is not like grave. اب یہاں کویشچن ہے کہ اس دل کی پہچان کیا ہے جو قبرستان ہے. What is the sign of the heart which is like grave? اسی طرح اس دل کی پہچان کیا ہے، اس دل کی علامت کیا ہے، اس کا نشان اور اس کا سائن کیا ہے جو قبرستان کی طرح نہیں، گلستان اور باغ کی طرح ہے. Which is the sign of heart which is not like grave. So میں آپ کو بہت آسان کر کے بتا رہا ہوں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا، میرے ساتھ آپ جھوم کے پڑھیں، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. بس دل دو ہیں. ایک دل وہ ہے جس میں مصطفیٰ کی یاد ہے، جس میں خیال مصطفیٰ ہے، جس میں ادب مصطفیٰ ہے، جس میں حضور کی رسپیکٹ ہے، تعظیم مصطفیٰ، تبجیل مصطفیٰ، توقیر مصطفیٰ.
کی روشنی اس میں موجود ہے. دوسرا دل وہ ہے جو خیال محبوب سے خالی ہے، خیال محبوب سے خالی ہے، خیال یار سے خالی ہے، ادب مصطفیٰ سے خالی ہے، ذکر مصطفیٰ سے خالی ہے، مصطفوی حسین تذکروں سے خالی ہے. وہ دل قبرستان کی طرح ہے. اسی طرح مکان بھی دو طرح کے ہوتے ہیں حدیث کے مطابق. ایک وہ مکان ہے جو قبرستان کی طرح ہے، the house which is like grave. اور دوسرا وہ مکان جو قبرستان کی طرح نہیں ہے، گلستان کی طرح ہے، the house which is not like grave. وہ گھر جو قبرستان کی طرح نہ ہو. اب سوال یہاں بھی یہ ہے کہ پہچان کیسے ہوگی؟ پہچان میں نے آسان کر دی. جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہو، جن گھروں میں نماز ہو، جن گھروں میں رکوع سجدوں کا نور ہو، جن گھروں میں حیا اور پردہ ہو، جن گھروں میں گناہوں سے بچا جائے، جن گھروں میں ٹی وی ڈرامے گانوں سے بچا جائے، جن گھروں میں شیطان کے اعمال سے بچا جائے، جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے رسول کا ذکر ہو، صبح و شام قرآن کی تلاوت ہو، جن گھروں میں محافل میلاد ہوں، مجالس میلاد ہوں، حضور کے حسن کے تذکرے ہوں، خلقت مصطفیٰ کا تذکرہ ہو، ولادت مصطفیٰ کا تذکرہ ہو، بعثت مصطفیٰ کا تذکرہ ہو، ہجرت مصطفیٰ کا تذکرہ ہو، حضور علیہ السلام کمال مصطفی the perfection of سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جمال مصطفی the beauty of سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منشن کیا جائے. وہ گھر گلستان ہے، وہ مکان باغ ہیں. اور جو گھر جو مکان ذکر خدا سے، ذکر مصطفیٰ سے خالی ہوں تو وہ گھر قبرستان کی طرح ویران ہے. محافل میلاد سجانے والوں تمہیں مبارک ہو کہ تمہارا شمار ان دلوں میں ہے جن کے دل باغ ہیں، گلستان ہیں، جن کے دل محبوب کے یاد کا مدینہ ہے، جن کا دل محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور حضور کے ذکر کا مرکز و محور ہے. کسی مجذوب نے کہا آئی جو ان کی یاد تو آتی چلی گئی، ہر نقش ماں سوا کو مٹاتی چلی گئی. جب دل میں محبوب کی یاد آئی تو پھر وہ آتی گئی، یہاں تک کہ محبوب کی یاد نے ہر دل سے ہر یاد کو مٹا دیا. آج ڈپریشن عام ہے، ٹینشن یہ عام ہے. آج اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں، ٹینشن بات بات پہ ہوتی ہے، میڈیسن لیتے ہیں، میڈیسن چھوڑ دیں. میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے خلوت میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے گنبد خضرا کا تصور کریں، مکین گنبد خضرا کا تصور کریں، محبوب کا تصور کریں، خیال جانا میں ڈوب کر درود پڑھیں. انشاءاللہ میڈیسن آپ کو ڈپریشن سے نہیں نکال سکتی، ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے. جو لیتے ہیں پھر وہ زندگی بھر لیتے ہیں. ٹینشن والوں کو پھر ایک ٹینشن نہیں ہوتی، اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، مختلف صورتیں ہوتی ہیں. کوئی اگر خطاب بھی کرتا ہے تو اس سے بھی ٹینشن ہوتی ہے، عقیدہ حق کا بیان ہوتا ہے اس سے بھی ٹینشن ہوتی ہے، حضور کے حسن و جمال کے تذکرے ہوتے ہیں، حضور کے فضائل و شمائل کے تذکرے ہوتے ہیں، ان سے بھی ہوتی ہے. وہ تو بڑھتی چلی جائے گی. علاج میں نے بتا دیا. شہنشاہ سخن امام حسن فرماتے ہیں دل میں ہو یاد تیری، میرے ساتھ بولیے، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. فرمایا نوجوانوں جب خلوت میں بیٹھو، تنہائی میں بیٹھو تو گناہوں سے دور رہو. اور خلوت اور تنہائی محبوب کے خیال کے لیے ہے، محبوب کے تصور کے لیے ہے. محبوب کے تصور سے ہی آپ کی یہ سوسائٹی تمام گندگیوں سے پاک ہوگی، ہر گناہ سے پاک ہوگی. آج اور مسجد، جس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، آپ کو معلوم ہے اس کا نام کیا ہے؟ بولیے، اونچا بولیں. اور جانتے ہو فاطمہ کون ہے؟ بولیے. شہزادی سید کونین، صاحبزادی سید کونین، شہزادی افتخار کونین، شہزادی مختار کونین. مبارک ہو تمہیں میری ماؤں بہنوں، مبارک ہو تمہیں میرے بیٹوں اور بیٹیوں، مبارک ہو تمہیں میرے بزرگوں اور بھائیوں، مبارک ہو تمہیں پیارے پیارے بچوں، مبارک ہو تمہیں پیارے پیارے بیٹوں.
کہ تمہیں فاطمہ الزہرا کے گھر میں بیٹھ کر ان کے والد گرامی سرکار کائنات، اول موجودات، اول مخلوقات، اول المسلمین، اول المؤمنین، تاجدار کائنات کے تذکرے کا موقع مل رہا ہے، ان کے تذکرے کا موقع مل رہا ہے۔ سو نام کی برکت بھی ہے، ایک طرف جشن ولادت مصطفیٰ ہے، ایک طرف نام فاطمہ ہے، ایک طرف تاجدار کائنات کے شمائل کے تذکرے ہیں، ایک طرف نام فاطمہ ہے، ایک طرف فضائل مصطفیٰ ہے، ایک طرف نام فاطمہ ہے۔ جب یہ دونوں نام ملتے ہیں تو پھر کہتے ہیں نور علی نور۔ بولیے کیا؟ نور علی نور۔ جب یہ دو تذکرے دلوں میں ملتے ہیں، جب یہ دو تذکرے گھروں میں ملتے ہیں تو پھر وہ ہوتا ہے نور علی نور۔ بولیے کیا؟ نور علی نور۔ اس لیے گھروں کو نور بنائیں، دلوں کو نور بنائیں، زندگیوں میں خوشیاں لائیں۔ میں دعا گو ہوں آپ تمام احباب کے لیے، اسپیشلی ان احباب کے لیے جنہوں نے اس بزم کے سجانے میں کوآپریٹ کیا، ہیلپ کیا، صبح و شام خدمت میں لگے۔ میرے جوانوں، اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ میلاد کے پروگرام کی خدمت کی برکت کیا ہے، آپ کو یہ معلوم ہو جائے یہ جو آنے والے ہیں یہ مصطفیٰ کے مہمان ہیں، بولیے اس کے، یہ سیدہ زہرا کے مہمان ہیں، یہ صحابہ اہل بیت کے مہمان ہیں۔ جب آپ کے یہاں مہمان آتا ہے اور کوئی اس کی رسپیکٹ کرتا ہے، آپ کو خوشی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ بولیے اس کی خدمت کرنے میں آپ تھکتے ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ تو جب اس میں نہیں تھکتے تو یہ تو مصطفیٰ کے مہمان ہیں۔ ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو حضور کے عشق کی وجہ سے یہاں نہیں آیا۔ سب کا آنا عشق مصطفیٰ میں ہے، سب کا آنا خیال محبوب میں ہے، سب کا آنا تصور محبوب میں ہے۔ اس لیے آپ سے جتنی خدمت ہو سکے، جتنی خدمت ہو سکے، جتنا آپ سکون لوگوں کو دے سکیں، اور کچھ نہیں تو اسمائلنگ فیس۔ کیا آپ کو معلوم ہے حدیث کے مطابق اسمائلنگ فیس صدقہ ہے؟ بولیے کیا؟ صدقہ ہے۔ مسکرا کے ملا کریں، یہ تاجدار کائنات کی سنت ہے۔ اور ایک دفعہ آپ میلاد منا کے دیکھ لیں، سال بھر جتنی برکت ہوگی پھر آ کے مجھے بتائیں۔ آپ تو کہتے ہیں نا پینا برکت دلکاز، پینا برکت دکاس، نہ مکان میں برکت نہ بولیے مال میں برکت۔ ارے جب تم بلیسنگ سے ڈسکنیکٹ ہو جاؤ گے تو بلیسنگ کہاں سے آئے گی؟ بلیسنگ ذات مصطفیٰ میں ہے۔ بولیے کیا؟ بلیسنگ ذات مصطفیٰ میں ہے، ذکر مصطفیٰ میں ہے۔ اب جو میں نے گفتگو کی، میں حدیث کی روشنی میں تاجدار کائنات کی ایک حدیث سے یہ پورا مضمون میں لے لیا۔ مضمون بہت لمبا تھا، لیکن چونکہ میں ٹائم کا پابند خطیب ہوں اس لیے حدیث کوٹ کر کے اپنی گفتگو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ یہ حدیث جامع ترمذی باب ما جاء فی فضل سورۃ البقرہ و آیت الکرسی کی پہلی حدیث ہے، اور حدیث کا پہلا سنٹینس ہے، پہلا میسج ہے۔ اس کے اگلے سنٹینس کو میں نے جامع مسجد میں بیان کیا تھا، اس کا پہلا آج مینشن کر رہا ہوں، اور اس حدیث کے بارے میں سن لیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور علماء اصول حدیث جانتے ہیں کہ حدیث جب حسن صحیح ہو تو اس کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، آپ بھی میرے ساتھ یہ جملے میں شامل ہو جائیں، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، don't turn your house into grave۔ ٹرانسلیشن سمجھ گئے؟ حضور نے فرمایا کہ گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ سو اس حدیث سے معلوم ہوا۔ اب اس حدیث کی دو تفسیریں ہیں، ایک تفسیر علماء ظاہر نے کی، ایک علماء باطن نے کی۔ علماء ظاہر کہتے ہیں کہ گھروں سے مراد یہ آپ کے گھر ہیں جس میں آپ رہتے ہیں، جس کا ایک فزیکلی وجود ہے۔ علماء باطن صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ گھر ہے، کیا؟ یہ
گھر ہے. آپ کہتے ہیں نا سنتے ہیں, آپ میرے ساتھ جھوم کے بولیں, سنتے ہیں کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ. دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بولیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ. آپ سمجھ گئے شعر کا مطلب؟ تو سنتے ہیں آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ. ان گھروں میں بھی مصطفیٰ کا اجالا ہو, ان گھروں میں بھی مصطفیٰ کا اجالا ہو. نوجوانوں, تمہاری دنیاوی نجات مصطفیٰ کے حسن میں ہے, حضور کے خیال میں ہے. تمہاری اخروی نجات مصطفیٰ کے حسن و خیال میں ہے. اور جس مسلک نے آپ کو یہ حسین خیال دیے اس کا نام مسلک رضا ہے, جو اہل سنت کی پہچان ہے, جو اہل حق کی پہچان ہے, جو حق ہے, جو حقیقت ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے اپنے نور کو, اپنے نور سے, اپنے نور کے فیض سے اپنے محبوب کے نور کو بنایا. So the first creation is نور محمد. بولیے, the first creation, اونچا بولیں, مزہ نہیں آیا. The first creation is نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اول خلق نور محمدی ہے. حضور کے نور کو پہلے اس لیے بھی پیدا کیا تاکہ اولین کو بھی نور مصطفیٰ کا فیض ملے, آخرین کو بھی نور مصطفیٰ کا فیض ملے. میں جمعے میں اشارہ کیا, آج تفصیل کا پروگرام تھا لیکن ٹائم نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ملائک نے سیدنا آدم کو سجدہ کیا, جانتے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام کو, بولیے, سجدہ کیا. علماء نے لکھا, اتنے ریفرنسز ہیں کہ اس کے لیے بھی گھنٹے چاہیے. علماء نے لکھا کہ کان فی جبہت آدم نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی پیشانی میں, ان کے فور ہیڈ میں رسول اللہ کا نور تھا. بولیے کیا تھا؟ رسول اللہ کا نور تھا. ملائک نے جو سجدہ کیا یہ اس نور مصطفیٰ کی طرف تھا. یہ سجدہ جو سائن آف ریسپیکٹ ہے یہ اس نور مصطفیٰ کا ہے. جب آپ بولتے ہیں کہ ملائک نے آدم کو سجدہ کیا, ملا خاموش رہتا ہے, کوئی آبجیکشن نہیں کرتا. لیکن جب آپ بولتے ہیں کہ وہ سجدہ نور مصطفی جو ان کے پیشانی میں تھا ان کی طرف تھا, تو پھر ملا کا آبجیکشن آتا ہے. معلوم ہوا کہ ملا کے دل کی زمین اب تک آباد نہیں ہوئی, گلستان نہیں بنی, قبرستان بنی. اس لیے کہ جو دل گلستان ہوتا ہے, جو دل بوستان ہوتا ہے, جو دل باغ ہوتا ہے, باغ محمدی ہوتا ہے, جو دل باغ محمدی ہو تو پھر اس میں نور محمدی ہوتا ہے, اس میں بولیے نور محمدی ہوتا ہے. پھر حضور علیہ السلام کے حسین خیال آتے ہیں, حسین تصور آتے ہیں. تو میں بتا یہ رہا تھا, آج کا نسخہ میں نے حدیث کی روشنی میں آپ کو دے دیا. اب میں اختتام کرتا ہوں. محقق علی الاطلاق شاہ عبد الحق محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ کی اس بیان کردہ حدیث پر آپ نے مدارج النبوہ کے خطبے میں لکھا, فارسی نسخہ میرے پاس موجود ہے, اصل فارسی. فرماتے ہیں در حدیث صحیح وارد شدہ است اول ما خلق اللہ نوری, کہ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. The first thing which Allah Almighty created was my نور. فرمایا پہلا جسے مصطفیٰ اللہ پاک نے پیدا کیا, حضور فرماتے ہیں وہ میرا نور تھا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا, میرے ساتھ جھوم کے بولیں, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہاں ہے. اور میری پسندیدہ ربائی, جھوم کے پڑھیں میرے ساتھ, جھوم کے پڑھیں. آپ سمجھ گئے جھومنا کس کو کہتے ہیں؟ جب میں نہیں تھکتا تو آپ کیوں تھکیں؟ عموماً میں بیٹھ کے خطاب کرتا ہوں, آج میں نے ان سے کہا میں کھڑے ہو کے خطاب کروں گا, اس لیے تاکہ بیٹھنا بھی لکھا جائے, کھڑا ہونا بھی لکھا جائے حضور کی بارگاہ میں, کہ یہ بندہ جب بیٹھتا ہے تب بھی حضور کی ثنا, کھڑا ہوتا ہے تب بھی حضور کی ثنا, تنہائی میں ہو تب بھی شان مصطفیٰ, اور جلوت میں ہو تب بھی شان مصطفیٰ.
اپنوں میں ہو تب بھی شان مصطفیٰ، غیروں میں ہو تب بھی شان مصطفیٰ، اپنوں میں غیر آ جائے ان میں بھی شان مصطفیٰ۔ میرے پاس میری تقدیر اللہ ایسی ہی آخر تک لکھ دے کہ اول بھی ذکر مصطفیٰ، آخر بھی ذکر مصطفیٰ، ظاہر بھی ذکر مصطفیٰ، باطن بھی ذکر مصطفیٰ۔ شاہ صاحب نے لکھا اس حدیث کی شرح میں، پوری عبارت نہیں پڑھتا، فرمایا کہ وہ گھر جو اللہ کے ذکر سے خالی ہے، مصطفیٰ کے ذکر سے خالی ہے، وہ قبرستان ہے۔ سو آج سے نمازوں کے پابند ہو جاؤ، روزوں کے پابند ہو جاؤ، شریعت اور سنت کے پابند ہو جاؤ، اور مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو سجدوں سے آباد کرو۔ اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، the coolness of my eyes in صلاۃ، ان نماز، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ بولیے کیا؟ حضور کی، بس آخری پوائنٹ میں دے رہا ہوں آپ کو، دیکھتا ہوں کتنا جھومتے ہیں آپ۔ ابھی جب پروگرام فنش ہوگا تو اینڈ پر کیا ہوگا؟ بولیے درود و سلام، اونچا بولیں۔ جب پروگرام فنش ہوگا تو اینڈ پر کیا ہوگا؟ اور جب آپ کی نماز کا پروگرام فنش ہوتا ہے تو اینڈ پر کیا ہوتا ہے؟ بولیے درود و سلام۔ سلام بھی ہوتا ہے، درود ابراہیمی بھی ہوتا ہے۔ معلوم ہوا آپ سے کوئی پوچھے کہ پروف کیا ہے ان محافل کا، آپ سے کوئی پوچھے کہ ثبوت کیا ہے ان محافل کا، تو ان سے کہیں ملا نماز نہیں پڑھی کبھی؟ ارے نماز میں خدا نے بتا دیا کہ اگر خدا کے پروگرام میں اینڈ صلاۃ و سلام پر ہے تو ہمارے پروگرام میں بھی اینڈ درود و سلام پر ہے۔ رسالت اونچا لگائیے نا، نعرہ تکبیر نہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک رضا زندہ باد۔ بولیے مسلک رضا زندہ باد، مسلک اہل سنت زندہ باد، مسلک اولیاء زندہ باد، اہل حق زندہ باد۔ اب ربائی پہ میں ختم کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی، میرے ساتھ جھوم کے پڑھو دیوانوں، آج دل خوش کر دیا مسجد فاطمہ والوں تم نے۔ لگ رہا ہے کہ محفل انشاءاللہ قبول ہے۔ اس محفل کو دیکھیں، اس پہ نور کی برسات ہو رہی ہے، اور آپ اس کی بات کرتے ہیں، اس میں شفا ہے، اس میں شفا ہے، حضور کے ذکر میں شفا ہے۔ یہ جو میں آپ سے بلوا رہا ہوں اس میں بولیے شفا ہے۔ دائیں بائیں نہ دیکھیں، عقیدے کا رخ نہیں بدلیں، فکر کا رخ نہیں بدلیں، گنبد خضراء کی طرف، مصطفیٰ کی طرف توجہ کر کے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولیے بس اسی میں شفا ہے۔ آپ نے نہیں سنا ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ میرے ساتھ جھوم کے پڑھیں، اللہ کی سرتا و قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ وما علینا الا البلاغ۔